ملک یار کو پیا سے پیار ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ بتانے سے ڈر رہا ہے۔ ویسے تو اسے کبھی کسی چیز کا ڈر نہیں لگا، لیکن وہ یہ سب کچھ بتانے میں ڈر رہا ہے۔ ملک یار خود اس بات سے پریشان ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کبھی کسی چیز کا ڈر نہیں لگا، تو میں اظہار محبت میں کیسے ڈر رہا ہوں۔ دوسری بات جو ملک یار کو گہری سوچ میں ڈال رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی سے کم سٹینڈرڈ والی لڑکی سے کیسے محبت کر سکتا ہے، کیونکہ ملک یار کوئی زیادہ سیدھا سادہ لڑکا نہیں ہوتا۔ اسے غریب لوگ زیادہ تر پسند نہیں ہوتے، کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی امیری میں ہی گزاری ہے۔ اس کے فرینڈ بھی اس کے لیول کے ہوتے ہیں اور اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی وہ صرف امیروں سے دوستی رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے لڑکی سے پیار کرتے ہوئے اس کا سٹینڈرڈ نہیں دیکھا۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ خود بخود ہو گیا ہے اور پیار کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ سوچ کر ملک یار کو اس بات کا پورا یقین ہو جاتا ہے کہ اسے پیا سے سچی محبت ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے پیا سے محبت کرنے سے پہلے اس کا سٹینڈرڈ تک نہیں دیکھا، اور دوسری بات یہ کہ پیا نے اسے لفٹ تک نہیں کرائی، بس اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ ملک یار یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی لڑکی اسے 10 بار آواز دے تو وہ اس کی ایک بات سنے گا، اور جو اسے آواز نہیں دیتا وہ اسے بالکل ہی پسند نہیں کرتا، تو پھر کیسے اسے پیا پسند آ گئی جو کہ اسے لفٹ ہی نہیں کرواتی تھی۔ دوسری طرف پیا کا باپ اس بات کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر وہ گیراج بیچ کر کیا کرے گا۔ اسے اس بات کا پتا تھا کہ اسے گیراج کے بدلے میں پیسے ملیں گے، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اتنا ہی گیراج ان پیسوں میں دوبارہ بن پائے گا یا نہیں، کیونکہ پیا کے باپ نے گیراج کے نہ بکنے کی امید چھوڑ دی تھی، کیونکہ اسے اس بات کا پتا چل چکا تھا کہ جو لوگ اس سے زمین خالی کروانے آئے تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ سیٹھ کے آدمی تھے، اور سیٹھ بھی وہ جس نے شہر کی آدھی سے زیادہ بلڈنگیں کھڑی کی ہیں۔ پیا کا باپ جانتا تھا کہ وہ انہیں وقتی طور پر انکار کر سکتا ہے اور واپس بھیج سکتا ہے، لیکن بار بار ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سیٹھ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور آخر کار اسے ہار ماننی پڑتی۔ دوسری طرف پیا کے باپ کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں نے زمین نہ بیچی اور انہوں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر لیا تو جو پیسے زمین کے بدلے ملنے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے، جس کی وجہ سے میں دوبارہ گیراج نہیں بنا پاؤں گا۔ اسی لیے وہ سوچتا ہے کہ جو پیسے مل رہے ہیں وہ مل جائیں تاکہ وہ نیا گیراج بنانے کا سوچے۔ سب سے پہلے وہ یہ بات گھر والوں کو بتاتا ہے کہ کچھ لوگ زبردستی اس سے گیراج خریدنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اس کی بیٹی پیا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جذبات سے سوچتی ہے کہ ایسا کیسے، ہم کسی کو زبردستی گیراج کیسے بیچ سکتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے بابا کی باتیں سننے کے بعد پیا کو اس بات کا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت مشکل کام ہوگا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ قانون کا سہارا بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اتنا بڑا آدمی قانون کو اپنے پیروں تلے رکھتا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی قدم سمجھداری سے اٹھانا چاہیے اور گیراج کو آسانی سے بیچ دینا چاہیے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ اگر انہوں نے زمین پر قبضہ کر لیا تو وہ پیسے نہیں دیں گے، کیونکہ کاروباری لوگ دماغ سے بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر انہیں یہ سوچنے کا موقع مل گیا کہ ہمیں پیسے نہ دیے تو ان کا فائدہ ہوگا تو وہ لوگ ہمیں کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے، اور دوسری بات یہ کہ سیٹھ جان چکا ہوگا کہ ہم غریب ہیں اور غریب لوگ سیٹھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔